عمران خان کی رہائی کے لیے اور عمران خان کے علاج کے لیے کہ ان کو ہاسپٹل داخل کروایا جائے، اس لیے جو دھرنے دیے گئے تھے پی ٹی آئی کی طرف سے، کئی مقامات پر دھرنے دیے گئے تھے، وہ سارے کے سارے اٹھا لیے گئے ہیں، جبکہ عمران خان کا نہ تو ان دھرنوں کے مطالبات کے مطابق علاج کروایا گیا ہے، نہ معائنہ کروایا گیا ہے، نہ ڈاکٹروں کی ملاقات کروائی گئی ہے، نہ ہی کسی اور کی عمران خان کی بہنوں کی، لیڈروں کی، وکلاء کی عمران خان کے ساتھ ملاقات کروائی گئی ہے، اور نہ ہی عمران خان کی رہائی کا کوئی امکان نظر آتا ہے، لیکن دھرنے اٹھا لیے گئے۔ ایک تو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سامنے آ گیا، حکم سامنے آ گیا کہ فوری طور پر دھرنے ہٹا دیے جائیں۔ اس پر حکومت کی پھر مجبوری بن گئی، اور اسی حکومت کی مجبوری بنی ہے جس نے دھرنے دیے ہوئے تھے، اسی پولیس کی طرف سے زبردستی دھرنے اٹھائے گئے۔ سوابی والا دھرنا اٹھایا گیا، اسی طرح سے اور بھی دھرنے اٹھائے گئے۔ پشاور میں دیا جانے والا دھرنا بھی اٹھا دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں 2 جگہوں پر دھرنا دیا گیا تھا، ایک تو اسلام آباد ہاؤس کے سامنے جو خیبر پختونخوا کا ہے، اور دوسرا پارلیمنٹ کے اندر۔ اور یہ دونوں دھرنے کس نے دیے ہوئے تھے؟ باقی خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی طرف سے دھرنے دیے گئے تھے، جبکہ یہاں پہ دھرنے دیے گئے تھے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے، جس کے سربراہ محمود اچکزئی ہیں، ان کی طرف سے متفقہ فیصلہ کیا گیا۔ پی ٹی آئی نے بھی اس کی حمایت کر دی کہ دھرنے اٹھا لیے جائیں۔ کیوں اٹھا لیے جائیں؟ کیا عمران خان کے حوالے سے ان کے مطالبات پورے ہو گئے تھے، یا پھر یہ لوگ تھک گئے تھے؟ اس حوالے سے کچھ بھی سامنے نہیں ہے۔ بہرحال یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ مشاورت کی گئی ہے، ان کو اعتماد میں لینے کے بعد دھرنے اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ کچھ ایسے بھی تحریک انصاف کے جذباتی لوگ موجود ہیں، جن میں خاص کر یوٹیوبر ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی طرف سے کہا گیا کہ دیکھیں خیبر پختونخوا میں دھرنے اٹھا دیے گئے اور پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے آرڈر دیا گیا، دھرنا اٹھا دیا گیا، لیکن یہاں پہ اسلام آباد میں دھرنا جاری ہے۔ تو یہ کمزوری کی نشاندہی کر رہے تھے کہ دیکھیں وہاں پہ تو پشاور ہائی کورٹ کا آرڈر آ گیا اور پولیس کی طرف سے دھرنے ہٹا دیے گئے، لیکن یہاں پہ دھرنا جاری ہے۔ یہاں پہ یہ بھی مد نظر رکھنے والی بات کہا گیا کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی اپنی حکومت ہے، وہاں پہ دھرنے ہٹا دیے گئے، لیکن اسلام آباد میں جو 2 دھرنے تھے، یہاں پہ حکومت مسلم لیگ نون کی ہے یا پھر اتحادیوں کی ہے، یا رجیم جس کو کہتے ہیں، وہ حکومت ہے، یہاں پہ دھرنے جاری ہیں، اور ادھر خیبر پختونخوا حکومت پی ٹی آئی کی طرف سے کمزوری کا مظاہرہ کیا گیا۔ تو ناظرین، یہاں پہ یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ وہاں پہ راستے بند کیے گئے تھے، کئی لوگوں کی اموات ہو گئی تھی، ایمبولینس سے بھی نہیں گزر سکتی تھی، ٹریفک جس طرح سے بند کر دی گئی تھی، ہر بندہ وہاں پہ پریشان تھا۔ تو پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے میرا خیال ہے کہ مناسب آرڈر دیا گیا ہے۔ باقی آپ نے احتجاج کرنا ہے، مظاہرے کرنے ہیں، میں بالکل ان کے حق میں ہوں، لیکن یہاں تک عوام کو تکلیف دینے کا معاملہ ہے، اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ وہاں پہ دھرنے ہٹائے گئے تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ اسلام آباد میں ان دھرنوں کا کسی کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹرین بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے رہیں، سدا بیٹھے رہیں، عید تک بیٹھے رہیں، عید کے بعد تک بیٹھے رہیں۔ اسی طرح سے ان کا جو خیبر پختونخوا ہاؤس ہے، کے پی ہاؤس ہے اسلام آباد میں، اس کے باہر بھی یہ لوگ بیٹھے رہیں، تو اس سے حکومت کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، ٹریفک بند نہیں ہوئی تھی، لوگ تکلیف میں مبتلا نہیں تھے۔ بہرحال یہاں پہ عوام کو تکلیف تھی، وہاں پہ دھرنے ہٹا دیے گئے، لیکن یہ کہنے والے جو ان کے جذباتی ہیں، جو بڑے غصے میں نظر آ رہے ہیں کہ دیکھیں ان کی اپنی حکومت، وہاں پہ دھرنے اٹھا دیے گئے، اسلام آباد میں جاری رہے، لیکن بعد میں یہ ہو گیا کہ اسلام آباد میں بھی اور وہاں بھی جہاں دھرنے تھے، ہر جگہ سے دھرنے پی ٹی آئی نے اپنی مرضی سے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے کہنے کے مطابق ختم کر دیے۔ عمران خان کے حوالے سے ان کا کوئی مطالبہ بھی پورا نہیں ہوا، دھرنے ختم کر دیے گئے۔ تو ساجے کی ہنڈیا اسی طرح سے بیچ چوراہے کے پھوٹتی ہے، جس طرح سے ان سب کی پھوٹی ہے۔ تحریک انصاف والے اول تو زیادہ زور نہیں دے سکتے تھے، زیادہ اصرار نہیں کر سکتے تھے، زیادہ زبردستی طریقے سے نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہم نے دھرنا دینا ہے، کیونکہ ان کی جو اوپر والی قیادت ہے وہ بھی تھوڑا سا جھکی ہوئی، پس پشت جاتی ہوئی نظر آ رہی، جن میں سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، اور ان سے بھی زیادہ آگے، کہیں آگے بیرسٹر گوہر صاحب ہیں جو چیئرمین ہیں اس پارٹی کے۔ اب ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے تحریک یہاں پہ مؤخر کی جاتی ہے، دھرنے اٹھا لیے جاتے ہیں، اور تحریک کا باقاعدہ آغاز کیا جائے گا رمضان کے بعد۔ تو گویا عمران خان کی آنکھ جس کے حوالے سے ان کی طرف سے دھرنا جاری تھا، کہا جا رہا تھا کہ اس کا علاج کروایا جائے، عمران خان کی آنکھ جس طرح سے حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ معجزہ ہو گیا کہ عمران خان کو بہتر نظر آنا شروع ہو گیا ہے، لیکن تحریک انصاف
احتجاج والے اور دھرنے والے 2-4 قدم مزید آگے چلے گئے۔ عمران خان کی صحت درست ہو گئی اور عمران خان کی آنکھیں بھی بالکل 100% درست ہو گئی ہیں۔ کب تک؟ عید تک، کیونکہ ان کی طرف سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ عید کے بعد احتجاج کریں گے۔ اس سے یہی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ عمران خان کی آنکھیں، عمران خان کی صحت عید تک بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ عید کے بعد پھر یہ دیکھیں گے کہ عمران خان کو دوبارہ سے مسئلہ آ گیا تو پھر یہ اپنی کارروائی شروع کر دیں گے، اپنی حاضری شروع کر دیں گے، دھرنے دینا شروع کر دیں گے۔ اس میں کس حد تک کامیابی ہوگی ان کی نیتوں سے آسانی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ باقی تحریک انصاف کے لوگوں کو سہیل آفریدی پر بڑا مان تھا، بڑا ایمان تھا، بڑا اعتقاد تھا کہ عمران خان کو رہا کرا کے ہی یہ دم لیں گے، اور ان کی طرف سے ایک اعلان کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پتر یہ لو چھنکنا، یہ بجاتے رہو۔ جیسے بچے کو کہہ دیا بیٹا تمہیں سائیکل لے دوں گا، جیسے کمیٹی نکلتی ہے بس کمیٹی نکلنے دو، آپ کو سائیکل لے کے دے دیا جائے گا، جس پر ٹلی بھی لگی ہوگی اور اس پر پھول بھی لگے ہوں، جس طرح سے پٹھان سائیکلوں کو سجاتے ہیں بلکہ ریڈیو کو بھی سجا لیتے ہیں۔ ان کی طرف سے اپنے کارکنوں کو یہی باور کو انہوں نے کہا کہ میں عمران خان رہائی فورس بناؤں گا۔ کیسی فورس بنائیں گے؟ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ فورس بنائیں گے۔ باقی شہباز گل جیسے جیالوں کی طرف سے ان پر لاٹھی چارج کر دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ان کی طرف سے کیسا بچپنا دکھایا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے فورس بنائی جائے گی، تو کیسی فورس بنائی جائے گی؟ یہ ان کی طرف سے لاٹھی چارج کیا گیا ہے۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ فورس بھی یہ عید کے بعد بنائیں گے، لیکن سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ 22 فروری کو فورس تشکیل دے دی جائے گی، کارڈ جاری کر دیے جائیں گے، تو کیسے لوگوں کو بھرتی کیا جائے گا؟ لگتا یہ ہے کہ ان کی طرف سے جو فورس بنائی جائے گی اس کا جھنڈا پرچم اس کا اپنا ہوگا، جبکہ پرچم میں ڈالا گیا ڈنڈا اور ان کی جوانوں کی جو فورس بنے گی ان کی وردی اور تربیت یہ مولانا فضل الرحمان کے ذمہ ہوگی۔ جس طرح سے مولانا فضل الرحمان کی ڈنڈا فورس ہے جو پارلیمنٹ کے اندر بھی آ جاتی ہے، باہر تو موجود رہتی ہے، اسی طرح کی ان کی طرف سے فورس بنائی جائے گی اور مولانا فضل الرحمان کی طرف سے دی جائے گی تربیت اور انہی جیسی وردی، رنگ ہو سکتا ہے کوئی اور ہو، جبکہ ان کا اپنا جھنڈا ہوگا اور اس میں مولانا فضل الرحمان والا ڈنڈا ہوگا۔ جس طرح سے مولانا فضل الرحمان کے جھنڈے کے اندر ڈنڈا ہوتا ہے اور ان کے جو فورس ہے وہ بھی ڈنڈا لیے پھرتی ہے۔ سہیل آفریدی عمران رہائی فورس بنانے جا رہے ہیں، عمران فری فورس۔ تو دیکھتے ہیں کہ سہیل آفریدی جس طرح کے ان کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ 22 فروری کو باقاعدہ اس کا اعلان کر دیا جائے گا، سارا کوئی سامنے آ جائے گا، تو الیکشن کمیشن کی طرف سے جس طرح سے انہوں نے الیکشن کمیشن کے خلاف بیانات دیے تھے، فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ وہ فیصلہ سامنے آتا ہے ان کی نااہلی کا یا پھر ڈنڈا فورس کی تشکیل سامنے آتی ہے۔ ادھر آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے جو عدم اعتماد کو لا بھی سکتا ہے اور کامیاب بھی کروا سکتا ہے۔ تو آصف علی زرداری کی طرف سے 2 باتیں اس میں نہیں کی گئی۔ ایک تو ان کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا کہ میں ہوں جو تحریک عدم اعتماد کو ناکام بھی بنا سکتا ہوں، کیونکہ پیپلز پارٹی کے خلاف بے نظیر بھٹو کے خلاف شاید 1989 میں تحریک عدم اعتماد آئی تھی جس کو ناکام بنا دیا گیا تھا، تو آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے اس کا کریڈٹ تو نہیں لیا گیا۔ آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ میں ہوں، صرف میں ہوں جو تحریک عدم اعتماد لا سکتا ہوں اور اس کو کامیاب بھی بنا سکتا ہوں۔ عمران خان کے حوالے سے شاید وہ کہتے ہیں کہ میں ہی تحریک عدم اعتماد لایا تھا اور میں نے ہی کامیاب کروائی تھی۔ ایک اور بھی ان کی بہت بڑی خوبی ہے، انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجانے کا اعلان بھی کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں جرنیلوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ آصف علی زرداری صاحب کے کہنے کے فوری بعد وہ پاکستان سے چلے گئے اور اس وقت تک پاکستان نہیں آئے جب تک انہوں نے معافی مانگ نہیں لی اور معافی قبول نہیں ہو گئی۔ اسی طرح سے آصف علی زرداری کا اب یہ کہنا کہ میں ہی ہوں جو عدم اعتماد کی تحریک لا سکتا ہوں، تو جناب علی آپ وہی عدم اعتماد کی تحریک لا سکتے ہیں جہاں سے آپ کو جنرل باجوہ صاحب کہہ دیں، وہ تھپکی دے دیں، وہی آپ عدم اعتماد کی تحریک لا کے کامیاب کروا سکتے ہیں۔ تو باقی پوری دنیا کو پتہ ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ ان کی طرف سے کیا میاں نواز شریف کو یہ دھمکی دی گئی ہے یا شہباز شریف کو دھمکی دی گئی ہے یا رجیم لانے والوں کو دھمکی دی گئی ہے کہ میں عدم اعتماد کی تحریک لا سکتا ہوں؟ تو دیکھتے ہیں کہ آصف علی زرداری کیا کرتے ہیں، کس طرح سے کرتے ہیں۔ کل تک عمران خان کے خلاف وہ بیان بازی کر رہے تھے، آج انہوں نے کہہ دیا کہ میں عدم اعتماد کی تحریک لا سکتا ہوں، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ سندھ میں دیکھیں ہم نے کیسے کامیابی حاصل کی، پنجاب میں کیسے بیڑا غرق کیا پیپلز پارٹی کا، اس حوالے سے بات نہیں کرتے۔ باقی رانا ثناءاللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا اعتراف کیا گیا ہے جس سے ان لوگوں کے منہ بند ہو گئے ہیں، جیسے کہ خواجہ آصف ہو گئے یا حنیف عباسی ہو گئے اور آئیں بائیں دائیں شائیں والے جو کہتے تھے کہ عمران خان ڈیل مانگ رہے ہیں، تو رانا ثناءاللہ کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان ڈیل پر تیار نہیں ہے۔ 2 مرتبہ
ڈیل کی کوشش کی گئی تھی، لیکن دونوں مرتبہ عمران خان کی طرف سے انکار کر دیا گیا۔ بات یہ ہے کہ بات ٹو دی پوائنٹ ہونی چاہیے۔ وہ کسی ڈیل کے لیے تیار نہیں ہے، بڑی سیدھی بات ہے۔ ایسے بندہ گھماتا پھرے ادھر ادھر کو۔ کون؟ عمران خان۔ اس بارے میں 2 بڑی سنجیدہ ایفرٹس ہوئی ہیں، تو نہ صرف وہ ڈیل کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ جو اس کی شرائط ہیں اس شرائط کو موجودہ حکومت پورا نہیں کر سکتی۔ تو عمران خان کی طرف سے کیوں انکار کیا گیا، اس کی تفصیل ہم بیان کریں گے انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں، کہ کیا کوئی ایک بھی ایسا موقع تھا کہ عمران خان رہائی کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔